اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سورۃ الشعراء کی آخری آیات پر ہم تفصیلاً کلام کر رہے ہیں، اور چونکہ اب یہ موضوع آ ہی گیا ہے تو اس لیے اس پر میں نے کئی پروگرام ریکارڈ کروائے ہیں، اور جو تسلسل سے سننے والے ہیں آپ یقیناً اس کو سن رہے ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ اس کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ اس پر پہلے شاید آپ نے کبھی کلام نہ سنا ہو۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ مخصوص ٹاپکس پر تو کلام چلتا رہتا ہے، لیکن ہر موضوع پر کلام نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے موضوع بکثرت قرآن عظیم میں بیان فرمائے ہیں، اور اتنے اہم موضوعات ہیں کہ جن پر بکثرت کلام ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ سا بن چکے ہیں، ہماری پارٹ آف لائف ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں ہر دوسرے دن تیسرے دن وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، تو اگر اس کے بارے میں مکمل ہدایت اور رہنمائی میں حاصل نہ ہو تو یقینی سی بات ہے کہ پھر انسان کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، اور جب وہ کسی چیز کو ہدایت شرع کی روشنی کے بغیر اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہدایت کے بجائے گمراہی حاصل ہوتی ہے، اور وہ سیدھے راستے کے بجائے غلط راستے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے شعر و شاعری کے سلسلے میں بھی ہم نے پہلے عام جو شعر ہیں، عام جو شعراء ہیں، ان کے بارے میں کلام کیا، اور اب ہم ایک دینی طبقے سے تعلق رکھنے والی شعر و شاعری اور شعراء کے بارے میں تھوڑی سی باتیں عرض کر رہے ہیں کہ دونوں طرح کے طبقے کے شعراء، چاہے وہ دنیاوی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا خالصتاً دینی طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، دونوں کے اندر ایک بات تو یکساں ہے۔ اگر یہ دونوں خلاف شرع امور کا ارتکاب کریں گے، خلاف شرع مضمون کو شعر کے قالب میں ڈھالیں گے، تو ان کی گرفت ہوگی، ان کی مذمت ہوگی، اور قرآن میں جو مذمت کی آیات ہیں دونوں کو شامل ہوں گی۔ اس لیے بہت سے ہمارے نوجوان خاص طور پہ بچے بچیاں ہوتی ہیں جو نئے نئے کوئی ان کے ذہن میں ایک دم شعر آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ بعض تو ایسا ہوتا ہے نہ ردیف کا پتہ ہے نہ قافیہ کا پتہ ہے، وہ مار ٹھوکر ٹھاکی ہے بس، وہ اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ جاتے ہیں، نہ وہ وزن صحیح ہے نہ مضمون میں گہرائی ہے، سطحی قسم کے مضامین، اور لیکن وہ اس کو لکھنے کے بعد اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً دیوان بھی آ جاتے ہیں، نعتوں کے مجموعے بھی چھپ جاتے ہیں، بس شوق ہوتا ہے لوگوں تک پہنچنے کا۔ یہ غور نہیں کرتے کہ یہ اشعار جو سطحی قسم کے لکھے ہوئے ہیں کسی کی طبیعت پر کتنا بھاری بوجھ بن کر نازل ہوں گے۔ انہیں یہ اس چیز کا شوق ہوتا ہے میری کاوش، میری کوشش لوگوں تک پہنچے اور اس کو سراہا جائے، بس یہ تک ان میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے شعر کے وزن کو سمجھ سکیں، اس کی قوت، اس کی گہرائی اور اس کے معیار کو پرکھ سکیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بیچارے سننے والے ہیں ان کا شعری ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عام سطحی قسم کے جو لوگ ہیں وہ اسی قسم کے پھر اشعار کے سننے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جو اچھے اشعار ہیں جن میں مضامین کی گہرائی ہے، جن میں بڑی مضامین کی وسعت ہے، وہ پھر عوام غور ہی نہیں کرتی کہ اب کون ان کو سمجھے، وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں اور اس قسم کے سطحی اشعار چل پڑتے ہیں، اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جی لوگوں نے تو انہی کو قبول کرنا ہے، بس یہی لوگ سنتے ہیں اس قسم کے، چھوڑیں جی کہاں وہ مشکل ہم چیزیں پڑھیں۔ اور جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی پھر کہتے ہیں کہ جی عوام کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم پڑھیں گے، عوام اوٹ پٹانگ اشعار مضامین پر مشتمل شعر کی ڈیمانڈ کر دے، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم یہی پڑھیں گے۔ وہ جو اچھے اشعار ہمارے اکابرین نے لکھے، جو خالصتاً اللہ کی طرف سے الہام کردہ ہوئے، جن میں شیطانی ایرر نہیں تھا، جو بالکل شریعت کے تقاضے کے مطابق کلام لکھے گئے، لیکن چونکہ عوام اس کو پسند نہیں کرتی ہے اس لیے چھوڑو جی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا تو اب بہرحال ہم کسی پہ بدگمانی بھی نہیں کریں گے، لیکن اکثر ایسے ہی دیکھا گیا ہے کہ عوام پہلے ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بعد میں ہے۔ اگر کوئی محفل کے اندر کوئی جگہ کسی جگہ کوئی مرکزی محفل ہے، مرکزی حیثیت اس شخص کو حاصل ہے، اور وہ اس نے مسجد سے محفل کرے، وہ جو کہتا جائے گا یہ پڑھ دیں یہ پڑھ دیں یہ پڑھ دیں، وہ پڑھی جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھنا یہ بھی تو بہت ضروری ہوتا ہے، اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال شعر و شاعری منع نہیں ہے، لیکن قیودات شرعیہ کا لحاظ کیا جائے تو پہلے اس کو خود سیکھیں، یا پھر نہ سیکھیں
نہیں سیکھا ہوا تو آپ پہلے کسی سے معلوم کریں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ نے شعر لکھ دیا، لکھنے کے بعد کسی کو چیک کرا رہے ہیں، تو یہ جو لکھ رہے ہیں آپ، یہ بھی بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ میں تو اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ آپ نے اگر ایک غلط چیز کو، آپ کے ذہن میں غلط عقیدہ آیا اور آپ نے اس کو شعر کی شکل میں ڈھال دیا تو کم از کم آپ نے کفر تو لکھ دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس سے جو مضمون ہے اس کے خود آپ قائل ہیں کہ نہیں ہے، یا آپ کا اپنا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے لکھا کیوں ہے؟ اور اگر ہے تو اگر وہ کفریہ ہے تو پھر آپ کے اوپر طرف تو حکم کفر متوجہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلم وہی اٹھائے، خصوصاً اللہ اس کے رسول کے بارے میں، کہ جو پہلے علم سیکھ چکا ہو۔ ہمارا مشورہ تو یہی ہے بہرحال، لیکن بات وہی ہے جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض دین سے تعلق رکھنے والے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی بھی جہت سے اگر عزت مل جائے تو وہ علماء کو بھی بہت معمولی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ ہم نے اس طرح کی کیفیات بھی دیکھی ہیں بعض لوگوں میں پیدا ہوتی ہوئی کیفیات، یعنی علماء کے پیچھے کون ہے؟ ہمارے پیچھے تو ایک عوام کی جمع غفیر ہے عوام کا، یعنی کسی بھی وجہ سے اللہ نے اگر ان کو مرکز نکاح بنا دیا ہے عوام میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب علماء جن کے پیچھے لوگ بظاہر نظر نہیں آتے ہیں وہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ہماری اصلاح کریں کیونکہ میرے پیچھے ایک عوام ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی میجر مسٹیک ہے اور یہ بہت بڑا تکبر ہے جو شاید اس شخص کے ایمان کو زائل کر دے اور اس کی ساری سمجھداریاں دنیا کے اندر رہ جائیں، اور میدان محشر میں جب طبقہ علماء کو حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا، کیونکہ وہاں پہ آپ کی عزت نہیں چلے گی۔ یہاں تو ہم کسی کو بھی کوئی بھی چیز کو معیار بنا کے عزت دے دیتے ہیں۔ اگر کسی کی دعا کام کر گئی، وہ فاسق ہے، فاجر ہے اور بے نمازی ہے، لیکن بابا نے دعا کر دی ہمارے لیے، ہم اس کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں، لاکھوں روپے بھی دیں گے، اس کو عزت بھی دیں گے، کھانے بھی کھلائیں گے، سب کچھ۔ ہمارے نزدیک گویا کہ ایک معیار ہے کہ میری ضرورت پوری ہو جائے اس کی دعا سے تو میرے نزدیک یہ بزرگ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی وہ بزرگ ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اس پہ بھی میں بہت کلام کر چکا ہوں اور میرا تو اپنا ایک بس ذہن ہے، مطلب جو ہم تو قرآن و حدیث کے مطابق بات کریں گے، چاہے اس میں کوئی ناراض ہو چاہے راضی ہو۔ ہاں غلط بات نہیں ہوگی انشاءاللہ، غلط ہے تو پھر ہماری اصلاح کر دی جائے، لیکن جو اصلاح کرے پھر وہ پہلے قرآن و حدیث پڑھ کر آئے اچھی طریقے سے، کیونکہ پھر ہم اس کے سامنے جب دلائل پیش کریں گے تو وہ اوٹ پٹانگ نہ مارے، اپنا بھی وقت ضائع نہ کرے، ہمارا بھی وقت ضائع نہ کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں تو کسی کو ہم عزت دے رہے ہیں، کسی کو نہیں دے رہے ہیں، یہ ہماری مرضی پر موقوف ہو سکتا ہے، لیکن میدان محشر میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم تو وہاں پہ بھی علماء کو چھوڑ دیں گے، اور مثال کے طور پہ کہیں ہم تو فلاں کو عزت دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر ہر ایک چونکہ عین الیقین اس کو حاصل ہو جائے گا، جنت بھی سامنے ہوگی، جہنم سامنے ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق تجلی فرما رہا ہوگا، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، ندامت ہے، پچھتاوا ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، انبیاء علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں، انسان، جن اور جانور، چرندے، پرندے، حشرات الارض، سارے ایک مقام پہ جمع ہوں گے۔ وہاں پر اب وہ چیز نہیں چلے گی کہ جی ہم تو اس کو عزت دیں گے اس کو، اب تو وہاں پہ انسان ڈھونڈے گا، ایسا سہارا ڈھونڈے گا کہ جس سہارے کو پکڑ کر وہ جنت تک پہنچ سکے، اور اس میں سب سے بڑا سہارا انبیاء علیہ السلام ہوں گے۔ اس کے بعد بڑا سہارا جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں گے، اس کے بعد بڑا سہارا اولیاء اعظام ہوں گے، اس کے بعد بڑا سہارا پھر علماء اور مفتیان کرام ہوں گے۔ یہ طبقہ جو، اور ان سب میں ایک چیز مشترک ہے، علم۔ نبی بھی علم صاحب علم ہوتا ہے، ہر صحابی صاحب علم ہوتا ہے، ہر اللہ کا ولی، ولایت تو ملتی ہی اس کو ہے جو عالم ہوتا ہے، جاہل کو کبھی ولایت نہیں ملے گی، عالم کو ولایت ملے گی، اور مفتیان کرام کا مقام تو عام عالم سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہاں پر تو ہر ایک عزت دینے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ اس کی سمجھ لیں ہم سطحی لفظوں کہتے ہیں نا، گوٹ پھنسی ہوئی ہے کہ اب تو مجبوری ہے جی کرنا ہے، کیونکہ اسے نظر آئے گا کہ ان کی آج عزت ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کا مقام ہے تو ان کا ہے۔ وہاں پہ چونکہ عزت اور ذلت کا حقیقی معیار سامنے آ کے اس کے مطابق اللہ کی طرف سے دیے گئے اصول و ضوابط کی روشنی میں عزتیں تقسیم ہو رہی ہوں گی، نہ یہ کہ جس کو چودھری صاحب انعام دے دیں، جس کو حاجی صاحب نے گلے میں ہار پہنا دیا، جس کو عوام نے سر پہ بٹھا لیا، ایسا نہیں، وہاں پہ اللہ کا معیار چلے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ بعض نبی میدان معاشر میں اس طرح آئیں گے کہ ان کے ساتھ فقط ایک امتی ہوگا، ایک امتی،
یعنی پوری امت ان پر ایمان نہیں لائے گی، وہ کافر رہے گی، ایک شخص ایمان لائے گا، وہ اسی کو لے کر آ رہے ہوں گے۔ تو آپ بتائیے کہ کیا اس نبی کی میدان معاشر میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے پیچھے جم غفیر نہیں ہے؟ نہیں، اس نبی کی شان ہوگی اور اس کا بڑا مقام ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قرب میں عام لوگوں سے بہت آگے ہوں گے، تو وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کا معیار چلے گا نا، وہاں جتنے اس قسم کے لوگ ہیں پیچھے رہ جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو پھر مطلب عوام میں عزت پا لینے والا کوئی شخص ہے، علماء کو بھی وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھے، ان کی اصلاح کو قبول نہ کرے، یہ بالکل قطعی طور پہ غلط ہے۔ اچھا وہی شخص ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی جہت سے کتنی ہی عزت دے دے، لیکن وہ یہ جس کو اللہ نے حقیقتاً عزت دی ہے اس کو اپنے اوپر عزت دے اور اس سے رابطہ رکھے اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان نہ کرے۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ شعروں میں ڈال دیا، اللہ کو خیال آیا، مثال کو اگر کوئی یوں ڈال دے شعر کے اندر اللہ کو خیال آیا، اب یہ مضمون صحیح نہیں ہے، کیونکہ خیال آیا اگر یہ کہا جائے تو خیال ڈالنے والا بھی کوئی نہ کوئی ہوگا، کیونکہ آنا ڈالنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا، اب یہ خیال کسی نے تو ڈالا ہوگا نا، نفس نے، شیطان نے، فرشتے نے، اللہ کی طرف سے، طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے کچھ ہوا، تو کوئی نہ کوئی اس کا سبب اور ذریعہ تو بنے گا۔ اب یہ کہیں اللہ کو خیال آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ کو کسی نے یہ معاذ اللہ چیز دی ہے، تو یہ ایک پھر اللہ تعالیٰ کا اس خیال کے سلسلے میں کسی اور کا محتاج ہونا لازم آیا، تو یہ مضمون بالکل غلط ہے۔ اللہ نے سوچا، اللہ کو خیال آیا، اس قسم کے مضامین اللہ کی طرف نہیں منسوب کر سکتے ہیں۔ کسی نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عاشق استعمال کرنا کیسا ہے، عاشق، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بغیر ورود شرع کے اس لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے محال ہے، لہذا اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ شریعت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مضمون اللہ کے لیے استعمال کر لیا، کوئی لفظ استعمال کر لیا، چونکہ یہ سرکار نے استعمال کر لیا، اب کیسا بھی مضمون ہو بہرحال ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے کوئی جو توصیفی نام ہوتا ہے، جس پہ کوئی وصف ہوتا ہے، وصفی نام اپنے لیے استعمال نہیں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو یوز نہیں کیا، نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، تو پھر اچھی طرح یاد رکھیں اس کا معیار پھر یہ ہے کہ پہلے اس لفظ کے مضمون کو دیکھا جائے گا کہ کیا یہ مضمون اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ احتیاط کریں۔ اب یہ لفظ عاشق دیکھیں، عاشق عشق سے بنا ہے اور عشق محبت کا دوسرا درجہ ہے۔ جب تک محبت ہوتی ہے، محبت مینز پسندیدگی کے ساتھ قلب کا کسی کی طرف مائل ہو جانا، یہ محبت ہے، یہ انسان کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ لیکن جب اس میں انتہائی شدت پیدا ہو جائے اور تقریباً وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر اس کو عشق کہہ دیتے ہیں کہ بھئی عشق ہو گیا ہے، اور اس میں عموماً انسان اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو پھر عاشق وہ ہوگا کہ جس پر محبت اس قدر غالب آ گئی، کسی محبوب کی محبت، کہ وہ اپنے کنٹرول میں نہ رہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کیا، اب یہ لفظ عاشق کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ یقینی سی بات ہے پھر اس کے اسی مضمون کو اللہ کے لیے بھی لینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کے مضامین منسوب ہونے لگیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلے حمد کوئی لکھنا چاہے تو وہ اس کو شعر کے قالب میں ڈھالنے سے پہلے مشاورت کرے کہ حضور یہ ایک شعر آیا ذہن میں اس کو قالب میں ڈھال لوں، وہ بتائیں کہ نہیں یہ مضمون تو غلط ہے، تو رک جائے، اگر کہیں صحیح ہے تو پھر اس کو شعر کے قالب میں ڈھالا جائے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق بہت سارے اشعار ہوتے ہیں، اس میں بعض اوقات مبالغہ آرائی انتہائی درجے کی کر دی جاتی ہے، اتنی مبالغہ آرائی کہ سننے والے کو بعض اوقات معاذ اللہ یوں شبہ سا ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ شاید اللہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا رہا ہے۔ اگرچہ شعر پر فی نفسی غور و تفکر کیا جائے تو اس کی صحیح تعویل ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال جب عوام کے سامنے اس شعر کو آپ بیان کریں گے تو ہر ایک کی ذہنی سطح اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس شعر کے اندر جو مثبت پہلو ہیں ان کو بھی کھنگال لے، جو اس سے پھر منفی طور پہ مضمون سامنے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات عوام اس کو کیچ کر لیتی ہے اور ان کے ذہن میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ سے زیادہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تعریف اور مدح کا پہلو گھر کر جائے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایسی بعض اوقات عقائد کو ڈھال کے شعر میں لکھ دیا جاتا ہے،
اور کہا جاتا ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یا شاعر خود لکھ دیتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے، اور وہ مضمون ایسا ہوتا ہے حقیقتاً کہ وہ مسلمانوں کا عقیدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کی اس طرح ہم نے اصلاح کی ہے۔ میں کوئی خاص نہیں میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ کوئی ایسا لفظ بول دوں کہ وہ کسی مشہور شاعر نے لکھا ہو اور آپ کہیں کہ یہ اچھا انہوں نے ایسا کیا ہے۔ میں بس ایک اشارہ کر رہا ہوں لکھنے والوں کی خدمت میں، اگر کوئی ہمارا اشارہ قبول کر لے، اگر کوئی بیان سن رہا ہے، ہماری کسی سے کوئی ذاتی دوستی نہیں ہے اور نہ ہی خدا نخواستہ کوئی ذاتی دشمنی کی بنا پہ میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں۔ میرے ذہن میں کوئی مشہور شخصیت نہیں ہے، کوئی پرٹیکولر فرد نہیں ہے، ہم تو قرآن و حدیث کے مضمون کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اصلاح کے قصد و ارادے سے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک چیز کو عقیدہ کر کے بیان کر دیا جاتا ہے جو حقیقتاً عقیدہ ہوتا نہیں ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ایک خوش الہان نعت خوان اس شعر کو لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں، ان کا ذہن بیچاروں کا ایسا ہی ہوتا ہے عوام کا، کہ یہی ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک اچھا نعت خوان پڑھ رہا ہے اور جس شاعر نے لکھا ہے وہ شاید کوئی بڑی صاحب علم شخصیت ہوں گی، بیان ہو جاتا ہے اور پھر وہ عقیدہ بن جاتا ہے عوام کے اندر۔ اب وہ عقیدہ ایسا بن جاتا ہے کہ پھر جب علماء اس کی نفی کرتے ہیں بولتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو عقیدہ ہے بنیادی، بھئی ایسا نہیں ہے، جو فلاں پڑھ رہا تھا فلاں پڑھ رہا فلاں پڑھ۔ اور اس میں غلطی بہرحال بعض اوقات ایک علمی طبقے سے بھی ہو جاتی ہے کہ اگر اسٹیج پر کوئی عالم دین بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور وہ اس قسم کا کوئی مضمون سنیں تو ان کو چاہیے فوری طور پر کوئی ایسے اقدامات کریں کہ وہ عوام تک پہنچے نہیں، یا بالفرض اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ فوری طور پہ نہ روک سکے تو کم از کم اس کے بعد پھر لوگوں کو سمجھایا جائے کہ بھئی اس شعر کا مضمون صحیح نہیں تھا، اصل مضمون یہ ہے۔ جیسے بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب وہ عوام الناس جب سنتی ہے نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر یا قبر انور کے پاس جا کے سجدہ کرنا صحیح ہے، بلکہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس قسم کے اشعار کے اندر مضامین خود ہم نے سنے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی کسی کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے سجدہ کرے گا تو وہ پکا کافر و مشرک ہوگا، اور اگر معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں سمجھتا لیکن قابل تعظیم سمجھتا ہے اور انہیں سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو یہ بھی ہماری شریعت میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا شخص فاسق ہے، فاجر ہے، اعلانیہ طور پہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، اسے روکا بھی جائے گا، توبہ بھی کروائی جائے گی۔ لہذا اس قسم کے اشعار پڑھ کے پھر وضاحت نہ کرنا، اگرچہ ان میں تعویلات ہوتی ہیں، وضاحت نہ کرنا اور لوگوں کے سامنے بیان کر دینا اور لوگ یہ سمجھیں کہ شاید قبر کو سجدہ کرنا صحیح ہوتا ہے بلکہ سعادت ہوتی ہے، یہ بھی غلط چیز ہے۔ امید ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے ان پروگرامز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد